ٹارگیٹ کو معین نہیں کریں گے، کہاں پہنچنا ہے اس منزل کو مشخص نہیں کریں گے، کس تک پہنچنا ہے اس منزل کو طے نہیں کریں گے اور اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے تو ہماری یہ کوششیں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی۔ یہ رسم ہے کہ روایت ہے جو چلی آ رہی ہے، جس کو ہم نبھا رہے ہیں سال ہر سال سے، اور آئندہ بھی نسلیں گزر جائیں گی نبھاتے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن اگر ایک بار ایک سال ساری دنیا جو ہے وہ اس نام سے اور اس عنوان سے عزاداری منائے کہ اس سال کی عزاداری مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، کہ ہم اس سال کی عزاداری سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے امام کو خوش کریں اور اپنے امام تک پہنچیں، تو پھر عزیزان گرامی وہ عزاداری جو ہے وہ ایسی عزاداری ہوگی جو ان کو پسند ہو، ایسی عزاداری ہو۔ ایسے سمجھنا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ عزاداری جو ہے وہ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میں یہ فطری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہے۔ بابا انسان کو اگر کوئی چیز منوانی ہو، انسان کو اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو پہلے مطالبہ کرنا پڑتا ہے، مطالبہ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹنا پڑتا ہے، اس کے اوپر احتجاج کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ضد کرنا پڑتی ہے، اور ضد بھی ایسی کہ اپنا سب کچھ لگا کے، مولا ہم نے سب کچھ لگا دیا ہے، آیا سمجھ میں؟ آپ کی راہ میں ہم نے سب کچھ لگا دیا، ہمارے پیش نظر دنیا نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، صدارت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، کچھ بھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اور ان چیزوں کی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی کسی کے پاس قرآن ہو اور یہ کہے کہ صاحب میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ تیرے پاس ہے، تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس جو ہے وہ ثقل قرآن ہو، ثقل قرآن، قرآن مجید کا ہم پلہ، قرآن ناطق جس کے پاس ہو، اپنے زمانے کا امام جس کے پاس ہو، وہ یہ ہے کہ صاحب مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی چیزوں سے پریشان ہو، اب اس سے زیادہ جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ جو آپ حضرات جو ہے وہ مجلسیں سنتے ہیں نا ادھر ادھر سے، کچھ بھی یہ ویڈیو چینلز جو ہیں بہت سارے ماشاءاللہ، اس پر ذاکرین کی مجلسیں سنتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ ایسے سن کر کے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کتنی زبردست مجلس پڑھی ہے اس نے، امیر المومنین کے فضائل پڑھیں، اتنے زبردست فضائل کے جیسے آج تک پڑھ نہیں سکا۔ اول تو امیر المومنین کے فضائل ہم اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، ایسے میں جس کے فضائل پروردگار عالم پڑھ چکا ہو، اب جو ہے وہ اس کے فضائل میں اللہ سے آگے تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بہت اچھا ہم نے اور آپ نے امیر المومنین کے فضائل سنے، بہت اچھی بات ہے، ایمان تازہ ہوا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، تو پھر جلدی سے امیر المومنین کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ اگلے سال ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ علی کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پھر اس کے بعد کوئی پریشانی کسی کو نہ رہے۔ عزیزان گرامی، اچھی بات ہے جتنے مرضی فضائل پڑھو مولا کائنات کے، لیکن مولا کائنات کے فضائل سننے کے بعد اگر کوئی زمانے کے امام کے قریب نہیں ہوتا ہے تو ان فضائل کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ان فضائل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر سنے ہیں آپ نے تو غور کرو، اپنے زمانے کے امام کا قرب حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ کیا کہ ہم تو یہ سوچے بیٹھے ہیں یار ہم بڑے پکے شیعہ ہیں،
ہمارے اندر تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں ہے. وہ اس زمانے کے لوگ تھے ایسے کہ بھائی جنہوں نے جو ہے وہ عزیزوں ذرا ہوش کے ناخن لو، وہ دیکھتے تھے علی کو، انہوں نے علی کے کمالات دیکھے تھے، علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کی بہادری، علی کا اثار، علی کی فداکاری، علی کا ذوالعشیرہ میں دیکھا، علی کا جو ہے وہ شب ہجرت دیکھا، علی کا جو کام دیکھا، جتنا جنگ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، احد میں، سارے معرکے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھے. سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ علی کو نہیں سمجھ پائے. ایک ذات سامنے ہے ان کے، نہیں سمجھ پائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے اوپر غالب تھی. دنیا جب غالب آ جاتی ہے تو امام واضح طور پر نظر نہیں آتا ہے، سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے، سامنے بھی ہو تو اس کی اہمیت انسان کے اندر اجاگر نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے. ہمارا امام تو سامنے نہیں ہے، ہمارا امام تو سامنے نہیں ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ہمارا ایمان اس کے اوپر کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے بھی خطرہ تھا، ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. توجہ کی آپ نے؟ لیکن دوسری طرف دوسری طرف جو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے ان کا عذاب بہت بڑا ہے، اور جو اندیکھے واقعی معنوں میں ایمان لائے ہیں ان کا ثواب بہت بڑا ہے. کو صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. آپ اپنی قدر جانیں، اب اپنی قدر جانیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے ایمان، دلوں میں محبت ہے. اور یہ چراغ جب روشن ہے محبت کا تو اس چراغ کی لو میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اس چراغ کی روشنی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور سفر طے کر سکتے ہیں، جو سفر ہمیں امام کے محضر تک لے جائے، امام کی بارگاہ تک لے جائے. اور عزیزان اکرامی، میں نے عرض کیا نا، یہ بات جو ہے وہ سمجھیں آپ حضرات کہ یہ سفر جو ہے وہ یہ مکانی سفر نہیں ہے، یہ بعد معنوی ہے، اندرونی سفر ہے، روحانی سفر ہے، یہ دل سے سفر ہے، اندر سے سفر ہے. آیا سمجھ میں؟ اندر سے. اور اندر سے سفر کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے امام باڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے مسجد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اندر سے سفر آدمی طے کرتا ہے تو کہیں پر بھی بیٹھا ہو اندر سے اپنے امام کی جانب سفر کو جاری رکھ سکتا ہے، جاری رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ، بھائی جملے کو سماعت فرمائیں، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان میں ایماندار ہو. اکثر بات بڑے محمد علیہ محمد. ہم اپنے ایمان میں ایماندار ہیں نا؟ بہت مشکل لگتا ہے مجھے، بہت مشکل لگتا ہے. یہ آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ عمل اور زبان ایک ہی ہونی چاہیے. جو آدمی زبان سے کہتا ہے وہی دل میں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور جو کرتا ہے وہی اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اگر عقیدہ اور عمل آپس میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ سفر آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر عقیدہ اور عمل ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے تو یہ سفر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ لہذا دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس چیز کو آپ معمولی نہ سمجھو. یہ بہت بڑا خلا ہے ہماری زندگی میں، یہ ہمیں بہت بہت بڑے نقصان کی طرف یہ چیز جو ہے وہ لے جا رہی ہے. اور یہ جو قرآن مجید نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. تو عصر سے مراد روایات کی روشنی میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عصر سے مراد ان کی ذات بھی ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کے امام کی قسم، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے امام سے غافل ہیں، اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو اختیار نہیں کیا ہے
کہ جو سسٹم ان کو جو ہے وہ امام تک لے جا کر کے پہنچا سکتا ہے، اس نظام